بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2-3 روز سے آپ ایک خبر باقاعدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بالخصوص دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، طرح طرح کی اس خبر کے حوالے سے چیمگوئیاں جاری ہیں، افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ شاہد لونڈ یہ کچے کے علاقے میں ایک گینگسٹر تھا جس کو حال ہی میں مار دیا گیا۔ شاہد لونڈ کیا ایک صرف ٹک ٹاکر تھا، یوٹیوبر تھا، گینگسٹر تھا، ڈاکو تھا، اغوا برائے تاوان کا جو کہتے ہیں جو گروپ ہے اس کا سرغنہ تھا، یا پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم رہنما فالوور تھا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک معمہ ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ریسرچ پر بیسڈ جو معلومات ہیں ان کے مطابق کہ شاہد لونڈ کو کیوں مارا گیا۔ شاہد لونڈ جو ہے وہ اس کی ٹک ٹاک پر متعدد ویڈیوز ہیں، بہت زیادہ اس کے فالوورز تھے، یوٹیوب پر اس کا اپنا چینل تھا، بہت زیادہ اس کے فالوورز تھے، اور اس کے جو حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد لونڈ جو ہے وہ عمران خان کا سپورٹر تھا، پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، بالفاظ دیگر جسے یوتھیا کہتے ہیں وہ یوتھیا تھا، پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتا تھا، البتہ پاکستان تحریک انصاف کا حامی تھا۔ جب اسے قتل کیا گیا یا قتل کروایا گیا تو اس کے بعد فوری طور پر سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا یا الزام لگانا شروع کر دیا کہ شاہد لونڈ کو اس وجہ سے مروایا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حامی تھا اور بڑی تعداد میں اس کے فالوورز تھے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شاہد لونڈ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ خود ڈاکو نہیں تھا لیکن بھتہ خوری میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، کچے کے علاقے میں اس کا توتی بولتا تھا، وہ اپنی ویڈیوز بناتا تھا، اپلوڈ کرتا تھا ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، اس کے بہت سے فالوورز تھے، کافی زیادہ اس کو ڈالرز میں آمدن ہوتی تھی۔ لیکن جو معاملہ ہے کس وجہ سے اس کو قتل کروایا گیا، لونڈ قبیلے کا ہی ایک اور نوجوان کہہ لیں، ڈاکو کہہ لیں، جو کہ پولیس کو اغوا برائے تاوان اور قتل اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا، جس کا نام ہے عمر لونڈ، اس کو پولیس نے استعمال کیا اور عمر لونڈ کے ہاتھوں شاہد لونڈ کا قصہ تمام کیا گیا۔ لیکن وجہ کیا بنی؟ فوری طور پر آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2-3 مہینے پہلے کچے کے علاقے میں ہی پولیس کی ایک موبائل یا پولیس کے 2 موبائل گاڑیاں جن میں تقریباً 14 پولیس اہلکار سوار تھے، وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے، ان کی گاڑی پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں میرے پاس وہ ویڈیو اب بھی موجود ہے لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ دکھانے کے قابل ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ ان پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ بعد میں اللہ معاف کرے جانوروں کی طرح ان کی جو لاشیں ہیں وہ ایک شہزور گاڑی میں، کسی کا کوئی ایک اعزاز نہیں ہے، کسی کا دوسرا اعزاز نہیں ہے، یعنی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ لائی گئیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اب یہ جو شاہد لونڈ ہے جو کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اب ریاست پاکستان کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہیں پر نہیں رکا، حال ہی میں یعنی اپنے قتل سے چند روز پہلے اس کی ایک کال انٹرسیپٹ ہوئی۔ وہ کال اس نے کی رحیم یار خان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں یہ جو ہمارے جو مڈل ایسٹ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے محلات ہیں، وہاں ہر سال یہ آتے ہیں تلور کے شکار کے لیے، جیسے ہبارہ بسٹرڈ کہتے ہیں، اس کے شکار کے لیے آتے ہیں، ان کی شکار گاہیں ہیں، ان کے بڑے بڑے کیمپ
بنے ہوئے ہیں، وہاں پر درجنوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اور وہاں کے حکمران ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہاں شکار کے لیے آتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کال انٹرسیپٹ ہوئی وہ شاہد لونڈ مبینہ طور پر اس کال میں، سرائکی میں یہ کال ہے، اب وہ کاپی رائٹس کی وجہ سے وہ کال میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کال میں شاہد لونڈ کسی ایک اس کیمپ میں، یعنی وہ جو عرب، یہ جو خلیجی ممالک یعنی متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں، ان کے کیمپوں میں کام کرنے والے ایک ملازم کو فون کر کے دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی یہ دیتا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے دوست محمد مزاری کو۔ دوست محمد مزاری آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس علاقے کے ایک بہت بڑے سردار ہیں، جاگیردار ہیں، پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اس سے کہو کہ وہ ہماری مدد کرے، ہمیں پیسے دے، ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ جناب جلد ہی یہ جو عرب ممالک یعنی متحدہ عرب امارات کے حکمران یا ابوظہبی کے حکمران یا UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم جو کہ UAE کے وزیر اعظم ہیں، شیخ مبارک ال نہیان جو وہاں کے وزیر ہیں، اکثر یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنے نجی دورے پر ایک ہفتے کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے یہاں پر آتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو شاہد لونڈ اس اہلکار کو یہ کہتا ہے، اور وہ اہلکار آگے سے کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میری 30-32 ہزار روپے تنخواہ ہے، میری عارضی نوکری ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام دوست محمد مزاری تک پہنچاؤں یا کسی عرب شہزادے یا عرب حکمران تک پہنچاؤں۔ وہ کہتا ہے نہیں، اوپر والوں کو یہ بتا دو کہ اگر اس مرتبہ جب دسمبر میں وہ UAE کے حکمران یہاں پر شکار کے لیے آئیں گے، یا ابوظہبی کے جو حکمران یا UAE کے جو صدر ہیں وہ جب شکار کے لیے آئیں گے تو میں ان کو نشانہ بناؤں گا راکٹ لانچر کے ذریعے، اور وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ وہ دھمکی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے ان کے پاس تو درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں میں پیسے ہی پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا اگر مجھے 50 لاکھ انہوں نے دے دیا؟ تو اگر وہ مجھے 50 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو میں ان پر راکٹ لانچر برساؤں گا اور وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ کال انٹرسیپٹ کر لی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں ایجنسیز ہیں، اور شاید لونڈ جو ہے وہ آلریڈی ایجنسیز کے ریڈار پر تھا۔ جب یہ کال انٹرسیپٹ ہوتی ہے تو پھر پولیس، پنجاب پولیس اور جو CTD یا دیگر جو ادارے ہیں ان کے وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اینٹناز کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کی اب یہ مجال کہ پہلے بھتہ، اغوا، برائے تاوان کے الزامات تھے اس پر، اور براہ راست ویسے تو قتل کے الزامات بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہ مجال کہ یہ اس طرح کہ ہمارے مہمان کے اوپر، وہ بھی عرب مہمان یہاں پر جب آئیں یا حکمران یہاں پر آئیں، ان کے تو ڈرائیور کو بھی اگر گزن پہنچے گی تو پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ایک تہیہ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا اعلیٰ سطح پر کہ اب شاہد لونڈ کا جو ہے وہ قصہ تمام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خدمات حاصل کی جاتی ہیں عمر لونڈ کی۔ عمر لونڈ جو کہ آلریڈی پولیس کو مطلوب تھا، اس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے تمام مقدمات جو ہیں وہ اس میں آپ کو فارغ کر دیں گے، معاف کر دیں گے، جو بھی FIRs ہیں ان کو ختم کر دیں گے، بشرطے کہ تم ایک کام کرو۔ کام کیا کرو؟ کام یہ کہ تم نے شاہد لونڈ کا قصہ تمام کرنا ہے۔ اسی طرح عمر لونڈ جاتا ہے کچے کے علاقے میں، رات کا وقت ہوتا ہے، ایک محفل، سندھ سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، گینگسٹرز آئے ہوئے ہیں جو اغوا، برائے تاوان اور قتل کی وارداتوں میں، یعنی ایک محفل تھی، ایک اکٹھ تھا، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، یہ وہاں پر جمع تھے۔ وہاں پر عمر لونڈ نے شاہد لونڈ پر فائرنگ کی،
اس کو ہلاک کر دیا، اس کے ایک اور ساتھی کو ہلاک کر دیا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دیگر جو سندھی آئے ہوئے تھے ان کو بھی مار دیتا، لیکن بقول اس کی جو کلاشنکوف یا جو بندوق میں وہ گولی جو ہے وہ پھنس گئی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد وہ پولیس کے پاس آ جاتا ہے جی کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اور اب وہ پنجاب پولیس کی تحویل میں ہے۔ پتہ نہیں کہ عمر لونڈ کو معاف کر دیا جائے گا، یہ جس طرح اس سے شاہد لونڈ کا قتل کروایا مبینہ طور پر، اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، اور باقاعدہ اس علاقے کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ شاہد لونڈ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قتل ہو چکا ہے، اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عمر لونڈ اس کا دوست بھی تھا۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں دھان پان میری طرح کوئی سلم قسم کے نوجوان کہہ لیں، میں نوجوان تو نہیں ہوں لیکن سلم انسان تھے، یعنی کوئی جسامت والے جو ہے وہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اس کو یہ رنگ دے رہی ہے کہ چونکہ شاہد لونڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کچے کے علاقے میں ایک مؤثر آواز تھی اور اس کو دبا دیا گیا ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اس کے عزائم یہ تھے کہ دسمبر کے مہینے میں جب بھی متحدہ عرب امارات کا کوئی بھی حکمران، شیخ محمد کا میں نے نام لیا، ایک محمد بن زائد ہیں، شیخ محمد بن راشد المکتوم ہیں، شیخ مبارک ہیں، اور دیگر جو وہاں کے جو عرب جو حکمران ہیں متحدہ عرب امارات کے، وہ اس علاقے میں آ کر شکار کھیلتے ہیں، تو یہ ان کی جان کے درپے تھا، اور پھر بالآخر مجبوراً پولیس کو یہ انتہائی اقدام اٹھانا پڑا۔ اور اب فیصلہ تو آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ پتہ نہیں عمر لونڈ کا کیا انجام ہوگا، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی اور پولیس مقابلے میں عین ممکن ہے کسی دن خبر آئے کہ جی عمر لونڈ بھی شاہد لونڈ کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، یا اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیں گے یا اس کو جیل میں رکھیں گے، یہ ابھی تک معلوم نہیں، لیکن جو اصل صورتحال تھی میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ ریسرچ کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے آپ اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔